آفات روح میں سے ایک آفت حسد ہے کہ اگر یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان کو پست اور فنا کر دیتی ہے۔ انسان کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے۔ ایک حاسد شخص اگر کسی انسان میں نعمت دیکھتا ہے تو وہ اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس سے وہ نعمت چھن جائے۔ یہ ناقص انسان ہے، اور اس انسان کی یہ علامت ہے کہ ہمیشہ دوسرے سے حسد کرے گا اور اس کے نتیجے میں یہ چاہے گا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ خود کوشش نہیں کرے گا کہ میں کوشش کر کے وہ نعمت حاصل کروں کہ اس انسان کے پاس بھی وہ نعمت رہے اور میرے پاس بھی یہ نعمت حاصل ہو جائے۔ یہ تو کامل انسان ہے اگر کوئی ایسے کوشش کرتا ہے، لیکن ناقص انسان اور حاسد انسان کی یہ نشانی ہے کہ وہ کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس کے پاس موجود نہ ہو، اور اس کے نتیجے میں یا اس کی کوشش میں وہ یہ چاہتا ہے کہ خود اس کا جتنا بڑا نقصان ہو جائے، جتنا بڑا نقصان ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے۔ یعنی اپنا نقصان بھی کر بیٹھتا ہے، بہت بڑا نقصان بھی کر بیٹھتا ہے تاکہ وہ نعمت اس انسان سے چھن جائے۔ تاریخ میں ایک بہت ہی بہترین واقعہ ملتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک انسان تھا، کوئی خلیفہ کا زمانہ تھا، ایک دولت مند اور بہت ہی امیر کبیر گھرانے کا ایک انسان تھا۔ وہ گیا بازار اور بازار سے اس نے ایک غلام خریدا۔ اس آقا نے ایک غلام خریدا، وہ غلام کو گھر لے کر آیا، اس نے تھوڑے بہت اس سے کام کاج کروائے، لیکن اہم اور مہم چیز یہ تھی کہ اس نے اس کی خدمت شروع کر دی۔ یعنی آقا غلام کی خدمت کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو ہر قسم کی سہولت میسر کرتا ہے، چاہے کھانے کی ہو، چاہے پوشاک کی ہو، چاہے رہنے کی ہو۔ جو سہولیات اس کے پاس میسر تھیں اپنے بچوں کے لیے، اس سے بڑھ کے وہ اس غلام کو عطا کر رہا تھا۔ غلام بھی حیران تھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ آقا میرے اوپر اس قدر فدا ہے کہ ہر نعمت میرے اوپر نچھاور کر رہا ہے اور مجھے نعمات سے نواز رہا ہے۔ وہ بھی حیران تھا۔ اس نے آخرکار تھوڑا سا جائزہ لیا اپنے آقا کا، اور وہ جب بھی دیکھتا اس کا آقا پریشان رہتا، بہت ہی مایوس اور پریشانی کی حالت میں بیٹھا رہتا، مایوسی کی حالت میں وقت گزارتا، لیکن اس کو ہر نعمت فراہم کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ میں سوال کروں۔ باہر کے وقت گزرتا گیا، کچھ وقت گزرنے کے بعد، چند سال گزرنے کے بعد، اس آقا نے غلام سے کہا کہ دیکھو، تمہیں پتہ ہے میں کیوں تمہارے اوپر اتنی نعمتوں کی فراوانی کرتا ہوں؟ میں نے کیوں تمہیں اس قدر نعمتیں عطا کی ہیں کہ تمہیں جو کچھ ضرورت تھا میں نے وہ تمہیں عطا کر دیا ہے۔ تو غلام کہتا ہے کہ یہی سوال بعین میرے ذہن میں ہے کہ آپ کیوں میری اتنی خدمت کرتے ہیں، آپ کیوں سب کچھ میرے اوپر فدا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری ایک فرمائش ہے تم سے، اس ایک فرمائش کی خاطر میں تمہاری خدمت کر رہا ہوں، میں تمہارے اوپر ساری نعمتیں نچھاور کر رہا ہوں۔ غلام حیران ہوا کہ کون سی فرمائش؟ اس سے پہلے کہ وہ فرمائش بتائی جاتی، آقا نے غلام سے وعدہ لیا اور کہا کہ میں جو کچھ تمہیں کہنے جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم اس پر عمل بھی کرو گے اور تم وہ کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ وہ کہتا ہے اگر میرے کام کرنے کا ہوا، اگر میں کر سکا کروں گا، لیکن وہ جبرن اس سے وعدہ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، تب ہی میں تمہیں بخشوں گا کہ میں نے جتنی تمہیں نعمتیں انعام و اکرام دیے ہیں وہ میری طرف سے تمہارے اوپر حلال ہوں گے، ورنہ میں تمہیں وہ بخشوں گا نہیں۔ بالآخر یہ جبر کی وجہ سے وعدہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے میں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ آقا اس غلام کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب وقت آئے گا میں تمہیں بتاؤں گا۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ چند دن گزرنے کے بعد رات کی اندھیری رات میں یہ آقا اس غلام کو جگاتا ہے، اور جگانے کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک تیز ترار چھری دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو۔ وہ چلا جاتا ہے، جاتے ہیں کہ جو اس کا پڑوس ہوتا ہے اس آقا کا، اس پڑوس والے کے گھر کے بالکل پچھلی طرف جا کے کہتا ہے کہ یہاں پر تم مجھے قتل کر دو۔ آقا اپنے غلام کو کہہ رہا ہے، چھری اس کے ہاتھ میں دی ہے اور کہا تم مجھے قتل کر دو۔ یہ غلام بڑا حیران ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کہتے کیا وجہ ہے میں آپ کو قتل کر دوں، میں آپ کو کیسے قتل کر دوں؟ یہاں پہ یہ وجہ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو گھر ہے جس کے پیچھے ہم پہنچے ہیں یہ میرے رقیب کا گھر ہے۔ میں ہمیشہ اپنا موازنہ اس سے کرتا تھا، جب بھی کوئی نعمت اس کے پاس آتی تھی تو میں کوشش کرتا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، لیکن میں اپنی کوششوں میں ناکام ہوا۔ یہ مجھ سے آگے بڑھ گیا ہے، میرا رقیب مجھ سے آگے چلا گیا ہے
اور میں اس تک نہیں پہنچ سکا اور اس کی نعمتیں میں نہیں چھین سکا ہوں. اب میں یہاں قتل ہونا چاہتا ہوں. تم مجھے یہاں قتل کر کے بھاگ جاؤ، میں تمہیں انعام دیتا ہوں، اکرام دیتا ہوں. تم چلے جاؤ یہاں مجھے قتل کر کے، اور جب میں مر جاؤں گا تو میرا قتل اس انسان کے ذمہ لگے گا کہ یہ مارا گیا ہے، اسی گھر کے پیچھے مارا ہے، تو یقیناً اس گھر والے نے قتل کیا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکا، تو میں مرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے مرنے سے یہ جیل میں چلا جائے، یہ جیل کی سلاخوں میں بند ہو جائے. یہ وہ حسد تھا جو اس کو موت تک لے گیا. یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے اندر ایسے پنپتی ہے، ایسے نشو نما پاتی ہے کہ انسان محرومیوں میں چلتے چلتے بالآخر اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے. اور علم نفسیات بھی یہی کہتی ہیں کہ اگر کوئی انسان محرومیوں میں ہے تو بالآخر یہ محرومیاں اس کی بیماری کا سبب بن جاتی ہیں. اور یہی ہوا، بعین ہی یہی ہوا. اس نے کہا کہ تم مجھے قتل کرو تاکہ میرے قتل ہونے کے بعد یہ بندہ سلاخوں کے پیچھے چلا جائے، یہ بندہ جیل میں چلا جائے، اور بالآخر یہ پھانسی کی سزا چڑھ جائے. جب یہ جیل میں جائے گا، جب یہ پھانسی میں جائے گا تو مجھے سکون ملے گا. تو یہ غلام بھی ہنستا ہے، اس کی سوچ پر ہنستا ہے، اور ہنس کے کہتا ہے کہ تو قتل ہونے کے قابل ہے، تو اپنے آپ کو اس قابل بنا رہا ہے کہ تو قتل ہونا چاہیے. اور تاریخ نے لکھا ہے کہ اس نے اسی چھری کے ساتھ اپنے آقا کو قتل کر دیا اور خود بھاگ گیا. پھر یہ واقعہ آگے بڑھتا ہے کہ تحقیق ہوتی ہے اور پھر اس شخص کو واقعاً جیل ملتی ہے، لیکن آخر کار یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ اگر اسی انسان نے جو اس کا رقیب تھا اس کو قتل کیا ہے تو پھر اس نے اس کو اپنے گھر کے پیچھے کیوں چھوڑا ہے. تو پتہ نہیں چلتا کہ کس نے قتل کیا، اور اس انسان کو جو اس کا رقیب تھا اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ بھی آزادانہ زندگی بسر کرتا ہے، اور یہ قتل ایک معمہ بن کے رہ جاتا ہے جس کا کوئی حل نہیں نکلتا. اور بالآخر وہ غلام بتا دیتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، اور قتل ہونے کے بعد، وہ اقرار کرنے کے بعد، وہ کہتا ہے کہ یہ خود چاہتا تھا کہ مجھے قتل کیا جائے. اور وہ بھی آزاد، سب آزاد اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو فنا کر دیتی ہے. حسد انسان کی روح کو، انسان کے جسم کو فنا کر دیتی ہے. ایک ایسی آفت ہے جو اندرونی طور پر انسان کے دل اور روح کے اندر موجود رہتی ہے اور انسان کو اتنا پست کر دیتی ہے کہ بالآخر یہ انسان اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے.